ہود آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سلسلہ قصص القرآن میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ مختلف قسطوں میں گزشتہ درس قرآن میں گزر چکا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء تشریف لائے، لیکن ان کا واقعہ تفصیلی کتاب اللہ میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی رب کریم جو واقعہ بیان فرمائے، تقریباً 18 انبیاء کا تفصیلی تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان میں سیدنا نوح علیہ السلام اول الرسل، پہلے رسول ہیں زمین پر۔ رسول وہ جو شرک کی تردید کے لیے تشریف لائے۔ پہلے انبیاء جو تشریف لاتے تھے اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات کے لیے تشریف لاتے، اس وقت زمین پر شرک نہیں تھا، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اخلاق اور احکامات الہیہ اس کی ترویج اور عبادات کی ترویج کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے انبیاء اکرام پر وحی ہوتی تھی۔ پیارے نوح علیہ السلام جس زمانہ میں تشریف لائے وہاں شرک عام ہو چکا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام تردید شرک کرنے والے پہلے پیغمبر ہیں۔ شرک کیسے شروع ہوتا ہے ان کے علاقے میں کہ ان علاقوں میں 5 برگزیدہ بستیاں تھیں، بڑے نیک آدمی تھے، لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ ہیں اور یہ اللہ کے دین پر بڑا عمل کرنے والے تھے۔ لوگ ان کی چاہت میں بہت زیادہ آگے تھے، ہر قسم ان کا حکم چلتا تھا۔ لیکن جب ایک ایک کر کے 5 بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، تو ان کی جو عوام تھی، جو ان کے مقتدی لوگ تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے جو بڑے استاد تھے، بڑے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ ہمیں عبادت کا حکم فرمایا کرتے تھے، سبق دیتے تھے، ہم سبق پڑھتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہم میں نہیں ہے تو مزہ نہیں آتا، بڑے پریشان رہنے لگے۔ تاریخ البدایہ والنہایہ تفسیر قرطبی میں ان کا یہ واقعہ موجود ہے کہ ابلیس لعین انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا، لوگوں کے پاس، کہ تمہارے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ بڑے پریشان رہتے ہیں، پریشانی کا ایک میں نے حل نکالا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا حل ہے؟ کہنے لگے کہ ان بزرگوں کی شکلیں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، میں بڑا ماہر ہوں،
بڑا ماہر ہنر مجھے آتا ہے، اس انداز کی شکل بناتا ہوں کہ اوریجنل لگنے لگتی ہے۔ جس طرح کہ آج کل آرٹ کا فن بڑا عام ہو چکا ہے، لوگ اس انداز سے تصویر بناتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ اصلی چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ اس نے کہا میں تمہیں شکل بنا کر دیتا ہوں، یہ جہاں تمہاری مسجد ہے، عبادت خانہ ہے، جہاں تمہارے استاد بیٹھا کرتے تھے، وہیں پر ان کی شکل بٹھا دیں گے۔ کم از کم تمہارے ذہن میں یہ تسلی تو ہوگی نا کہ ہمارا بزرگ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ ہمیں تلقین کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آسرا تو آ جائے گا۔ جس طرح جانور ہے، اس کا بچہ مر جائے، بھینس ہے دودھ نہیں دیتی، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو بچہ ہے اس کا چمڑا اتار لیتے ہیں اور اس کے اندر بھوسا بھر کر بھینس کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، بھینس دودھ دینے لگ جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے میرا بچہ سامنے کھڑا ہے، اس کو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے۔ تو ابلیس نے کہا تمہیں اسی طرح تسلی ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا یہ بھی چلو کچھ نہ کچھ تو ہمارے فائدے میں ہے، لہذا لوگوں نے تصویریں بنا کر، شکلیں بنا کر اپنے اپنے عبادت خانوں میں سجا لی اور کیا کہا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، ہمارے استادوں کی، بزرگوں کی یاد ہمیں آئے گی، یوں ہم اللہ کی عبادت بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکیں گے۔ بات چلتی رہی، یہ جب ابتدا میں کوئی کام ہوتا ہے نا، علماء امت، جاننے والے، دین کے پیشوا لوگ، انہیں فوراً سٹینڈ لینا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہے۔ اگر وہ کسی مصلحت کا شکار ہو کر خاموش ہو جاتی ہیں، پہلے چھوٹی غلطی ہوتی ہے اور پھر بڑی غلطی بننا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس نوعیت تک قوم پہنچ جاتی ہے کہ اب انہیں کوئی بھی منع کرنے والا منع کرے تو وہ لڑائی کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں پہلے تو تم نے منع کیا نہیں تھا۔ لہذا علماء امت پر یہ واجب ہو جاتا ہے، کسی علاقے میں بدعت جب رواج پکڑنے لگتی ہے تو وہ اسی طرح ابتدا میں اچھائی کے نام سے آتی ہے، محبت کے نام سے آتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام چونکہ میرے نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، انہیں تو ان چیزوں سے بڑی اچھی واقفیت ہوتی ہے۔ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فلاں درخت کے پاس لوگ بڑا نماز پڑھتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق یہاں آئیں اور اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، ہم بھی نماز پڑھیں، بڑی مقدس جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روئے زمین کے کتنے حصوں میں نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنی جگہوں پر عبادت کی ہوگی، لہٰذا درخت کی کہیں عزت نہ ہونے لگ جائے۔ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس درخت کو کاٹ ڈالو، اس درخت کو اڑا دو، کہیں لوگ اس جگہ کی وجہ سے درخت کی طرف نسبت نہ کرنے لگ جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت اکابرین دیوبند میں حضرت شیخ رشید احمد گنگوہی، محبت سے کہہ دیجئے رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ، ایک سنت کے حامی بزرگ، ماہر بدعات کو کاٹنے والے بزرگ تھے۔ آپ کے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند، جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، بہت بڑے ہندوستان کے عالم تھے۔ آپ شاگرد ہیں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے۔ حضرت گنگوہی کے پاس ایک قرآن کی آیت پوچھنے آئے تھے، تحقیق کرنے آئے تھے، چونکہ ذرائع مواصلات اس وقت کم تھے، ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، لہذا ایک ایک بات پوچھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس سفر کر کے لوگ آتے تھے۔ حضرت شیخ الہند گنگوہ پہنچتے ہیں تو حضرت گنگوہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں رحمہ اللہ۔ استاد بھی بزرگ ہیں، شاگرد بھی بزرگ ہیں، دونوں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو جب دروازہ کھٹکاتے ہیں حضرت گنگوہی نے پوچھا کون؟ کہا جی محمود آیا ہوں۔ محمود الحسن آئے ہو؟ کہا جی میں آپ سے نہیں ملتا، واپس ہو جاؤ اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میرا شہر بھی فوراً چھوڑ جاؤ۔ تو حضرت نے دروازہ بھی نہ کھولا۔ شیخ الہند بڑے پریشان ہوئے کہ میرے استاد پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے مجھ سے، لہذا شہر میں رات بھی نہ کی، فوراً گنگوہ سے باہر تشریف لے گئے، اپنی جگہ پر آئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت گنگوہی نے پیغام بھجوایا کہ میرے شاگرد کو بلاؤ۔ حضرت شیخ الہند بھاگتے ہوئے تشریف لائے آپ کے علاقے میں اور آ کر ہاں بھی آپ
کیوں آئے تھے فلاں موقع پر؟ جی میں فلاں آیت کی تحقیق کرنے آیا تھا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن پوچھنے پر فرمایا کہ ہو سکتا ہے تو اس دن پریشان ہو گیا ہو کہ میں نے تجھے کیوں واپس کیا تھا۔ اصل میں اس علاقے میں ایک عرس ہو رہا تھا میرے علاقے میں، تو میں نہیں چاہا کہ آپ تو شیخ الہند مشہور ہو، لوگ نہیں سمجھیں گے کہ استاد کو ملنے آیا ہے یا عرس اٹینڈ کرنے آیا ہے، لہذا لوگ دیکھیں گے کہ گنگو میں پہنچا ہوا ہے شیخ الہند بھی، لہذا یہ عرس منانا جائز ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے میں نے کہا علماء امت پر واجب ہوتا ہے کہ فوراً پھیلنے والی غلطی کو توڑوا دیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی رواج پکڑ جائے۔ تو اس لیے میں نے کہا گنگو کو بھی چھوڑ جاؤ، کوئی بندہ تمہیں یہاں دیکھے گے بھی نہیں۔ تو یہ مثال ہے، اس وقت اگر وہ لوگ ذرا بھی اپنے علماء سے پوچھ لیتے، اللہ عالم پورا واقعہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا، پتہ نہیں علماء ان کے ساتھ کتنا لڑے ہوں گے، کتنا جھگڑے ہوں گے، عوام کو منع کیا ہوگا، تصویر سازی حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ بالآخر یہ کام جو ابتدا میں قوم نوح نے شروع کیا تھا، نعوذ باللہ، ابھی حضرت نوح علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے کہ ان سے پہلے لوگ یوں عبادت شروع کرتے تھے، تصویریں سجا دیتے بزرگوں کی اور عبادت اللہ کی کرتے۔ جب وہ ان کے بڑے فوت ہو جاتے تو ان کی اولادیں دیکھتی کہ ہمارے ابو ہمارے بزرگ اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ تک ہم لوگ براہ راست نہیں پہنچ سکتے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اللہ کے آداب بجا نہیں لا سکتے، ہم ان کی عبادت کریں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ سے محبت کرنا یا اللہ والوں سے محبت کرنا ایک ہی تو بات ہے۔ بس جی شیطان نے برگلا دیا امت کو، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ان تصاویر اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ رواج پکڑا، 5 تن پاک 5 بزرگ ان کے بڑے علاقے کے اندر ان کی باتیں شروع ہو جاتی۔ اب آئے سیدنا نوح علیہ السلام والتسلیم کو اللہ نے بھیجا کہ جا کر اس امت کو شرک سے بچاؤ کہ یہ تم نے اللہ کے شریک، اللہ کے پارٹنر، اللہ کے حصے دار، اللہ کے ساتھی، اللہ کے پریوار بنا رکھے ہیں تم نے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اللہ واحد ہے، یکتا ہے۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام روئے زمین پر پہلا توحید کا پیغام لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس روئے زمین پر بھولی ہوئی امت کو، بھولی ہوئی انسانیت کو سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا کرتے تھے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کی تجدید ضرور کرے گا۔ ان اللہ لیجدد ھذا الدین، اللہ تعالیٰ اس دین کی تجدید کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھیجے گا ہر 100 سال کے بعد کسی بڑے مجدد کو، کسی عالم کو، کسی مصلح کو، جو امت کو بھولا ہوا سبق یاد کرا دے گا کہ دیکھو تم بھول گئے۔ قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں اور اللہ نے ہمیں شرف قبولیت بخشا ہے کہ ہمارے اسی ضلع میاں والے کے ایک مجدد پیدا ہوئے، وہاں بجرہ کی بستی میں حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، یہ اس صدی کے بزرگ ہیں جب لوگوں نے قرآن کو بالکل درس چھوڑ دیا تھا، کتاب اللہ کو اچھوت بنا کر رکھ دیا تھا، بس اسے دور سے دیکھنا ہے، اسے ہاتھ لگانا ہے، اسے چومنا ہے، سینے سے لگا کر بس رکھ دینا ہے۔ نوجوان توبہ، ہم کو اللہ کی باتیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں پڑھی جاتی، بڑے لوگ پڑھا کرتے ہیں، علماء مفسر بڑے لوگ، ہم اللہ کی باتیں نہیں پڑھ سکتے۔ نعوذ باللہ، شیطان نے ایسا ان کو برگلایا کہ لوگ کتاب اللہ سے دور ہوتے گئے۔ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں مشکل ہوتی ہیں کیونکہ بندے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق نہیں لکھ سکتے۔ احکم الحاکمین نے تو بندوں کے ذہنوں کے مطابق اپنی کلام نازل فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو یہاں سے درس عبرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، مجھے اللہ ہونے کی قسم میں نے قرآن کو بڑا آسان نازل کیا ہے، بڑا آسان نازل کیا ہے، لیکن شیطان تھا
ہاں اس نے شور مشہور کرا دیا۔ نوجوانوں قرآن پڑھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، ان کو منع کرو، روکو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت رئیس المفسرین تشریف لائے، وہاں بچرا کے جنگل میں بیٹھ کر اعلان فرمایا، لوگوں نہیں، کتاب اللہ بڑی آسان ہے، اللہ نے سچ ارشاد فرمایا تھا، کتاب اللہ ہر بڑا چھوٹا سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر اللہ نے صرف عالموں کے لیے نازل کی ہوتی نا تو اللہ یہ نہ فرماتا، وہ الذی بعث فی الامین رسولا، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا ہے تاکہ یتلو علیہم آیاتہ، ان ان پڑھ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہر ایک کے لیے الحمدللہ۔ اس کا نظارہ ہوا کہ اطراف عالم میں ہر جگہ کتاب اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ جو کتاب اللہ کی حقیقی طرح سے واقف نہیں ہے وہ بھی اس طرح درس قرآن دینے کو کچھ نہ کچھ ٹچ ضرور کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھولا ہوا سبق کسی مصلح امت کے ذریعے یاد کرا دیتے ہیں۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت الوانی رحمہ اللہ پر کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو بھی کتاب اللہ کی عینک لگا دی۔ آج ہم کتاب اللہ پڑھتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ براہ راست روحانیت کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ الحمدللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں وہ لذتیں محسوس ہوتی ہیں جو واقعی کتاب اللہ کے اندر ہونی چاہیے، اگرچہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں وہ مکمل لذتیں نہیں مل رہی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما کے کتاب اللہ کی لذتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام بھی بھولی ہوئی انسانیت کو راہ پر لگانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے آ کر پہلا اعلان یوں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، سورہ ہود آیت نمبر 25۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت نے کیوں بوڑھا کیا ہے؟ یہاں تردید شرک کے واقعات اس انداز میں اللہ نے بیان فرمائے، اور انداز بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، آیت نمبر 112 سورہ ہود، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے پیغمبر جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے نا بس اسی طرح سیدھے ہو جائیں، اسی طرح سیدھا ہو کر تردید آپ نے کرنی ہے شرک کی اور میری الوہیت کا درس دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سورت نے غم سے بوڑھا کر دیا ہے کہ میں کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہا ہوں۔ پورا زور لگاتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ نے آ کر فرمایا اے میری قوم والوں میں تمہارے لیے کھلا واضح واضح ڈرانے والا ہوں، کھلا کھلا واضح واضح ڈرانے والا ہوں، میری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پہلا اعلان، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس سے پہلے زمین پر اور کسی نبی نے یہ اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ بیان الوہیت کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اے لوگوں نہ پکار کرو کسی ہستی کی سوائے اللہ کے علاوہ کسی کو تم نے پکار کے لائق نہیں سمجھنا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں دردناک عذاب نہ آ جائے، ایک ایسے دن کا عذاب نہ آ جائے جو دن بڑا دردناک ہوگا تمہارے لیے، مجھے ڈر ہے۔ پہلے قوم سنتی رہی سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم کے پاس کو کہ مجھے تم سے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، کیونکہ روئے زمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا کبھی عذاب نہیں آیا تھا، تو لوگ دیکھنے لگ گئے کہ کیسے عذاب ہوگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم ڈراتے رہے، حتیٰ کہ ڈراتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ سورہ العنکبوت 20واں پارہ آیت نمبر 14 میں فرمایا
کہ کتنا لمبا عرصہ آپ نے واز فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ پیارے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال، کتنا جی 950 سال وہاں ٹھہرے رہے، الف سنۃ الا 50 1000 سال درمیان میں صرف 50 نکال لو، 950 سال باز کرتے رہے۔ پیارے نوح علیہ السلام بار بار یہی فرماتے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ 950 سال باز کے دوران آپ کو کن فتاوے کا سامنا کیا گیا، آپ کو کتنے فتووں سے قوم نے نوازا، نعوذ باللہ۔ پیارے نوح علیہ السلام پر فتوہ لگاتے تھے فقال الملأ الذین کفروا من قومه، کافر جو آپ کی قوم کے تھے وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ایک توہین نبی اور دوسرا توہین صحابہ کی انہوں نے، نعوذ باللہ۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ کو تو ہم اپنے جیسا ایک بشر ہی خیال کرتے ہیں، آپ ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، کیسے آپ اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، نعوذ باللہ۔ پہلا فتویٰ اللہ کے نبی پر اور دوسرا فتویٰ صحابہ پر لگاتے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور جو تیرے تابعدار ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو گھٹیا کہتے تھے، یہ ہماری قوم کے جو گھٹیا لوگ ہیں، بادی الرأی، جن کا کوئی بھی عقل نہیں ہوتا، ظاہر بین لوگ ہیں، یہی تیرے تابعدار ہیں، نعوذ باللہ۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، تمہارا ہم پر کوئی بڑا زور بھی نہیں ہے، کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹا، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ پیارے نوح علیہ السلام نے بڑے جوابات سے سمجھایا، بڑا سمجھایا، تفصیلی ذکر ہے، حتیٰ کہ سمجھاتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا، آیت نمبر 29 دیکھ لیجئے اسی جگہ کی، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم والو میں کوئی تم سے مزدوری تو نہیں مانگتا، تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا، کیوں تمہیں مجھ سے ڈر ہونے لگ گیا ہے کہ میں تمہارا نبی بن جاؤں گا اور تم سے ٹیکس لینے لگ جاؤں گا؟ نا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو تم کہتے ہو کہ مومنوں کو بھگا دیا کر، یہ کمزور لوگ، گھٹیا لوگ تیرے ساتھ بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا انہم ملاقو ربہم، یہ تو میرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا قرب نصیب کیا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں خیال کرتا ہوں کہ تم بڑی جاہل قوم ہو، صحابہ کے مرتبے سے واقف نہیں ہو، بڑے جاہل ہو۔ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم، اے میری قوم والو اگر میں نے ان کو اپنے طرف سے ہٹا دیا، اپنی محفل سے میں نے انہیں ہٹا دیا، اگر اللہ کا عذاب آیا تو کون میری مدد کرے گا؟ الیاذ باللہ، صحابہ کی گستاخی کرو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پیارے نوح علیہ السلام اپنے صحابہ کی شان اپنی زبان سے ارشاد فرما دے، یا قوم من ینصرنی من اللہ ان ترکتہم افلا تذکرون۔ 950 سال آپ نے باز فرمایا، بالآخر قوم نے ایک جلسہ کیا، میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کر وہاں اپنا طے شدہ پروگرام حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے سنوایا، بڑا اعلان کر کے۔ کیا تھا وہ طے شدہ پروگرام؟ یہ دیکھ لیجئے سورہ نوح 29واں پارہ
آیت نمبر 23 قوم والوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کو وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ قوم والوں نے کہا اے لوگ روزانہ تو ہمیں بزرگوں سے منع کرتا ہے لا تذرن آلہتکم، ہم تو نہیں چھوڑیں گے اپنے الہوں کو۔ اپنی قوم کو سمجھانے لگے لوگ نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو۔ اور 5 بزرگ اب انہیں الہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ پہلے صرف تصویریں استادوں کی، اب بات آگئی الہ بننے پر۔ کہنے لگے یہ الہ ہے لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا، بزرگوں کو نہ چھوڑنا، ود سواع یغوث یعوق نصر، ان بزرگوں کو نہ چھوڑنا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو بزرگوں والے لوگ ہیں، ہم تو ولیوں والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے۔ یہ اولیاء کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو ولیوں کا حامی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ولیوں کا گستاخ کہتے تھے۔ کہنے لگے اے لوگ ہمارا یہ پروگرام ہے، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو تانا بھی دیتے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تو کہتا ہے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ یہ بھی دیکھ لیجئے تانا کیسے مارا، سورہ ہود آیت نمبر 32 قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، کہنے لگے نوح تو ہم سے بڑا جھگڑ چکا، 950 سال ہو گئے تو ہم پر ہمارے ساتھ جھگڑ رہا ہے، فأكثرت جدالنا، تو نے بڑا جھگڑا کر لیا، اب بس بھی کر، نہ کر ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھانے آئے اور یہ کہنے لگے تو بڑا جھگڑ چکا، کیا کتنا جھگڑے گا، اب تک تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، ہمیں تو یقین ہو گیا ہے تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کب آئے گا اللہ کا عذاب، فاتنا بما تعدنا، لے بھی آنا وہ عذاب اللہ کا اگر تو واقعی سچا ہے، ان کنت من الصادقین۔ ہمارے بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو کر مرتے جا رہے ہیں، تیرے یہ وعدے کبھی پورے نہیں ہوئے، اب ہم نہیں مانتے، جا اگر لے آ سکتا ہے تو لے عذاب، نعوذ باللہ۔ اپنی زبان سے مانگنے لگے۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ نہیں مانتے بھیج دے عذاب، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختیوں سے بچائے، جب دل سخت ہو جائے اس وقت یہ اللہ پر جرأت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دعا ہمیشہ یہ کیا کرے اے اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا سمجھا، اے اللہ اس کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، کہیں ایسا نہ ہو کسی ضد میں آ کر اپنے دلوں کو بند نہ کر ڈالے۔ کیا کہتے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین؟ اسی طرح جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم کی قوم عذاب مانگ رہی ہے، مثلا سورہ الانفال آیت نمبر 32 دیکھیے جی، 9واں پارہ سورہ الانفال، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب یہ کہتے ہیں اللہم اے ہمارے اللہ، مشرکین کہہ رہے ہیں اے ہمارے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ رسول اللہ سچے ہیں، اگر یہ قرآن سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اللہ پھر بھی نہیں مانتے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، نعوذ باللہ۔ یہ نہیں کہتے اللہ اگر یہ سچا ہے ماننے کی توفیق دے دے،
ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے دل میں محبت دین داخل نہیں ہو رہی، اللہ توفیق دے کہ تیری محبت دل میں آ جائے۔ لیکن ایسے بد نصیب ہیں، کہتے ہیں امطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب الیم، یا اللہ ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے دے، ہم نہیں مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی آہ و زاریوں سے لمبی دعا کرنی شروع کی، اللہ آپ کو یہ تانا دینے پر آ گئے۔ بڑی لمبی دعا ہے سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی، مناجات ارشاد فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔